أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ اوکے، ہم آج 7 سائلنٹ الفس کو دیکھیں گے۔ فائنڈ 7 سائلنٹ الفس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ الف کو تو جانتے ہوں گے، ایک تو الف مد میں ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ حمزہ کی طرح ہوتا ہے، حمزہ کی طرح، اس طرح بھی اس کو یہ سائن، دونوں سائنز ہوتے ہیں نا، حمزۃ القطع بھی اس کو کہتے ہیں، کوشچننگ حمزہ، اور جو ہے حمزۃ الوصل ہم نے دیکھا وہ بھی الف کی طرح ہی ہوتا ہے، خالی الف آپ کو ملے گا، کبھی کبھی وہ عثمانی مصحف میں اس کے اوپر صاد ہوتا ہے، رائٹ۔ اب جو ہم الف دیکھ رہے ہیں وہ یہ الف ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے۔ وہ گول دائرہ جو ہے بالکل کچھ مصحف میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ جو ہم ساکن انڈو پاک ورژن میں لکھتے ہیں نا، وہ دال کی طرح ہوتا ہے، اوکے، اور کچھ مصحف کے اندر ساکن تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے، ووبل شیپ ہوتا ہے، اس طرح جو گول ہا ہوتا ہے نا، اس کا یہ جو گول حصہ ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا دائرہ دیکھیں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جب آج ہم دیکھنے والے ہیں الف کا، اس کا جو زیرو ہوتا ہے وہ بڑا گول والا زیرو کائنڈ آف آپ کو ایک چیز ملے گی، گول دائرہ ملے گا، سرکل ملے گا، زیرو ملے گا۔ اس کو جو ہے بالکل وہ ووبل نہیں ہوگا، وہ اس طرح کا سائن نہیں ہوگا جو اکثر جو ہے عثمانی مصحف میں ساکن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ایک بگ زیرو آپ کو قرآن میں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ الف۔ یہ اس کی کوئی الگ ٹرمینالوجی نہیں ہے، تجوید کے اندر اس کی ایک اسپیسیفک رولنگ کا نام نہیں ہے، یہ الف کی ایکسیپشن ہے۔ جیسے ادغام میں ہم نے کچھ ایکسیپشنز دیکھے ہیں، اور ہر جگہ ہم نے کچھ ایکسیپشنز دیکھے ہیں نا، حمزۃ الوصل میں بھی ایکسیپشنز دیکھے ہیں، اس لیے ان کے الگ نیمز نہیں ہوتے، بس ہمیں ان کو پہچان لینا چاہیے کہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے اور کب نہیں پڑھیں گے، فائن۔ اوکے، اس طرح کا جب الف آپ کو زیرو سائن کا مل جائے جو ان 7 آیتوں میں آ رہا ہے، ان 7 کلمات میں آ رہا ہے، تو آپ جو ہے اس الف کو پڑھیں گی جب آپ وقف کریں گی، اور آپ نہیں پڑھیں گے جب آپ وصل کریں گے، فائن۔ تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی کہ کیا ہے۔ قرآن کے اندر 7 الف ایسے ہیں، 7 الف ایسے ہیں جو وقف کے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ وقف جب ہوتا ہے نا، جب ہم اس پر سٹاپ کرتے ہیں، اس ورڈ کے آخر میں آتے ہیں یہ، تب ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور وصل کے وقت ہم اس کو نہیں پڑھتے، اوکے۔ جب وصل کر کے ملا کر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو نہیں پڑھتے۔ اس الف کو کس طرح پہچانیں گے؟ الف کے اوپر ایک گول سا دائرہ بڑا والا ہوگا، ساکن کی طرح بالکل نہیں لگے گا، تھوڑا بڑا زیرو کائنڈ آف سائن اس پر ہو جائے گا، فائن انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوگا قرآن کی آیتوں کے اندر، فائن۔ اب یہاں پہ 2 ایگزامپلس میں نے لیے ہوئے ہیں۔ پہلا وہ دیکھیں، یہاں پر جو ہے لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ، قرآن میں آئے تو آپ کو یہاں نیچے جو دیا گیا ہے اسی طرح پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں الف ہے، اس پہ زیرو کا سائن آ گیا ہے، تو آپ زیرو کو کیا سمجھتے ہیں؟ کینسل ہو جائے گا، بس ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ کب؟ وصل کے دوران، جب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو نہیں پڑھیں گے، اس کو اس طرح پڑھیں گے جو نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن هو اللہ، اوکے۔ لیکن اگر آپ اس پر وقف کریں گے، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ وقف کریں گے تو پڑھیں گے، کیسے؟ لیکن، بس اتنا ہی، ہمیں 2 حرکہ لمبا کیا ہم اس کو، لیکن 2 حرکہ لمبا کیا، لیکن ملاتے وقت لیکن هو اللہ۔ سیم تھنگ نیکسٹ آیت میں جو آ رہا ہے، سلاسل و اغلالا، سلاسل و اغلالا، اس طرح ہمیں پڑھنا ہوگا، لیکن قرآن میں وہ اس طرح آپ کو ملے گا، یہاں پر جو ہے نا اس طرح ملے گا، یعنی لام کے بعد ایک الف آئے گا، یہاں نون کے بعد ایک الف ضرور آئے گا، دونوں جگہ جو ہے الف تو رہے گا لیکن اس پہ زیرو سائن رہے گا، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہمیں ملا کر پڑھتے وقت نہیں پڑھنا ہے، وقف کے دوران پڑھنا ہے۔ سلاسل و اغلالا، سلاسل و اغلالا،
اوکے سٹاپ کریں گے اس ورڈ پر تو سلاسلا، سلاسلا، 2 حرکہ لمبا کر کے ہی مد طبعی کی طرح وقف کریں گے۔ وہ کون سے 7 کلمات ہیں، کن کن آیتوں میں اور کن سورہز میں آتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 66، آیت نمبر 67۔ ان کو بک میں لکھ لیں۔ آیت نمبر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 66، آیت نمبر 67۔ اگر آپ نے انڈو پاک کا قرآن جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے اوپن کر کے دیکھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 0 والا سائن آپ کو وہاں پر نہ ملے، کچھ مصحف میں آپ کو ملے گا، کچھ میں نہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ آیت کے اینڈنگ میں آئی ہے، اور ہم آیت کے اینڈنگ پر کیا کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، اور اس الف کی رولنگ کیا ہے، وقف کے وقت وہ پڑھا جاتا ہے، وصل کے وقت وہ نہیں پڑھا جاتا، رائٹ۔ تو اس لیے کچھ مصحف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 0 سائن والا الف یہاں نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے اس کو سٹاپ کرنا ہے تو آپ کس طرح پڑھیں گے، سبیلا، اوکے، یہاں رسولا، یہاں الظنون۔ ہم سٹاپ کریں تو 2 حرکہ لمبا کریں گے، اس لیے کچھ مصحف کے اندر ایک گول دائرہ اس پہ نہیں لکھا ہوا ملے گا، لیکن اگر آپ کو ملا کر پڑھنا ہے ایک آیت کو نیکسٹ آیت سے، لائک آیت نمبر 10 کو آیت نمبر 11 آف سورہ احزاب سے، یا آیت نمبر 66 کو آیت نمبر 67 آف سورہ احزاب سے، 67 کو 68 سے ملا کر پڑھنا ہے تو آیت کے اینڈنگ میں آ رہا ہے نا، تب ہم اس کو ایک ہی حرکہ کریں گے، جیسے الظنون ہنالک، ظنون ہنالک، اب ظنونان ہی پڑھیں گے۔ الرسول وقالوا، ایک آیت کو نیکسٹ آیت سے ملانا ہو تو ہی رول اپلائی ہوگی۔ السبیل ربنا، کنٹینیو ہو گیا آیت، فائن۔ اس لیے کچھ مصحف میں نے چیک کیے ہیں کہ یہ جو 0 کا دائرہ ہے وہ نہیں ملتا سورہ احزاب کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 66، آیت نمبر 67 میں، فائن، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے، وقف کرتے ہیں ہم آیت نمبر 10 پہ، 66، 67 پہ، اینڈنگ پہ آتا ہے نا وہ 0، تو وہاں پہ لکھا نہیں ملے گا، کیونکہ ہم اس کو وقف کریں گے تو obviously 2 حرکہ لمبا کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ الف کو اس وقت نہیں پڑھا جاتا جب ہم ملا کر پڑھتے ہوں، جب اس آیت کو اس آیت سے ملائیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ایک ہی حرکہ کیا جائے گا، یہاں لام کو ایک ہی حرکہ، اور یہاں پر بھی لام کو ایک ہی حرکہ، فائن۔ اب جو نیکسٹ 3 کلمات ہیں ان کی آپ کو قرآن میں ضرور مل جائے گی، چاہے وہ عثمانی مصحف ہو یا انڈو پاک مصحف ہو، آپ کو 0 سائن ملے گا۔ وہ کون سا ہے، ایون دو سورہ الانسان کے آیت نمبر 15 کے اندر لاسٹ میں آیا ہے، پھر بھی آپ کو وہاں مل رہا ہے، کیا ہے، یہاں دیکھیں، قواریر، اس طرح پڑھ کر ہم سٹاپ کر دیں گے آیت نمبر 15 آف سورہ الانسان میں، جیسے قواریر، اوکے۔ اس کے بعد اگر ہم نے نیکسٹ ورڈ کو یعنی نیکسٹ آیت کو اس سے ملانا ہے، قواریر، 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 ایک ہی حرکہ لمبا کریں گے، قواریر، قواریر۔ اب یہاں اس کو کھینچ رہے ہیں نیکسٹ آیت کو، کیونکہ یہاں پر ہم نے وقف کیا نا، ملا کر پڑھیں گے، آیت کو کنٹینیو کریں گے تو یہاں پر بھی ایک ہی حرکہ ہوگا۔ یہ دونوں جگہ دیکھیں، یہ دونوں جگہ آپ کو یاد رکھنا امپورٹنٹ ہوگا، بیکاز یہاں تو obviously ہم جو بھی ہم نے 4 ایگزامپل سب دیکھیں آیت کے اینڈنگ پہ وہ آ رہے ہیں، تو obviously ہم سٹاپ تو ضرور کرتے ہیں، ملا کر تو ہم اسی طرح پڑھتے نہیں۔ اگر پڑھیں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے صرف فتحہ کو پڑھیں گے، نیکسٹ جو الف مد آیا ہے وہ الف مد کو کینسل کر دیں گے، لیکن وقف کریں گے تو الف مد کو ضرور پڑھیں گے۔ سورہ احزاب میں کچھ مصحف کے اندر، موسٹ پروبیبلی انڈو پاک ورژن کے اندر یہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے چیک کیا تو اٹ واز ناٹ دیر ان اپلیکیشن جو میں یوز کر رہی ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے قواریر، یہاں پر ایون دو اٹ از ایٹ دی اینڈ آف دی آیا، یہاں پہ 0 کا سائن آپ کو مل جائے گا، فائن۔ اب نیکسٹ جو ایگزامپلز ہیں اس پہ بھی آپ کو 0 کا سائن ملے گا، اور آیت کے درمیان آ رہا ہے تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اس کو اسی طرح پڑھیں انشاءاللہ۔ یہاں دیکھیں سورہ انسان کے آیت نمبر 4 میں سلاسل و اغلالا، یہاں درمیان میں آ رہا ہے نا، تو آپ کو دھیان دے کر پڑھنا ہوگا، اس کو سلاسل و اغلالا نہیں پڑھیں، اوکے، سلاسل و اغلالا نہ پڑھیں۔ ہم لام کو اب سٹریچ نہیں کر سکتے کیونکہ وقف کرنے میں ہی سٹریچ کرتے ہیں، جیسے آپ آیت پڑھ رہی ہیں یہاں پہ آپ نے سٹاپ کر دیا تو سلاسل، 2 حرکہ لمبا کریں گے، لیکن ملا رہے ہیں تو سلاسل و اغلالا، 0 کا دائرہ آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اور ایک ورڈ جو ہے وہ ہے لیکن ہوا، اوکے، لیکن ہوا،
بس اتنا ہی ہے. اس کو آپ لیکن ہوا نہیں پڑھیں گے. نو اسٹریچنگ وائل ڈوئنگ وصل. اسٹاپ کریں گے تو ہوگا لیکن. فائن. الحمدللہ ہم نے وہ 6 کلمات بھی دیکھ لیے ہیں جن پر زیرو کا دائرہ آتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو زیرو کا دائرہ کہیں پر مل جائے تو آپ اس کو وصل میں ہو یا وقف میں ہو دونوں جگہ نہ پڑھیں. فائن. کیونکہ انڈو پاک کا قرآن اگر آپ یوز کر رہی ہیں تو 9 ایسے جگہ ہیں جہاں پر زیرو کا سائن الف پر آتا ہے. وہ کیوں؟ وہ جو ہے ورڈ کے درمیان میں آتا ہے. اگر آپ کو کچھ یعنی ایک ورڈ ایسا ہو تو اب یہاں دیکھیں ورڈ کے آخر میں آ رہا ہے نا. ان آیتوں کے اندر جو میں بتا رہی تھی اس میں جو ہے ورڈ کے درمیان میں، اب یہاں پر جو سلاسلہ ہے تو لام کے بعد جو الف ہے وہاں پہ اس طرح آ رہا ہے، یعنی درمیان میں آ رہا ہے. جہاں پر بھی درمیان میں آپ کو اس طرح مل جائے گا، وہ 9 جگہ آتے ہیں، تو وہاں آپ اس زیرو والا جو سائن ہے، 9 کلمات ہوتے ہیں، وہ زیرو والا سائن آ جائے تو چاہے وہ وصل ہو یا وقف ہو نہ پڑے. یہ 6 جگہ کو ضرور پہچان لیں جہاں پر بھی آپ کو زیرو کا سائن ملے گا تو آپ ضرور اس کو وقف کے دوران پڑھیں گی لیکن وصل کے دوران نہیں پڑھیں گی انشاءاللہ. ہم نے 6 دیکھ لیے. بات 7 الف کی ہوئی تھی، تو 7واں الف کون سا ہے؟ وہ ایسا ورڈ ہے جو ایک بار نہیں بلکہ بہت جگہ قرآن میں بہت بار آیا ہوا ہے. فائن. یہاں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ 6 جگہ کمپلسری جسے کہتے ہیں نا کنفرمڈ جگہیں ہیں. یعنی سورہ احزاب کے آیت نمبر 10، 66، 67 کے اندر سائلنٹ الف آتا ہے. سورہ الکہف کے آیت نمبر 38 میں آتا ہے. سورہ الانسان کے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 15 میں آتا ہے. یہ کنفرمڈ ہے کہ یہاں پہ 7 الفز کے جو 6 الفز ہیں وہ یہاں آ جائیں گے. اب جو 7th الف ہے وہ ورڈ انا میں آتا ہے. ورڈ انا، یہ جو ورڈ انا ہے نا، انا کسے کہتے ہیں؟ میں کو انا کہتے ہیں نا، می عربک کے اندر. تو جب بھی یہ ورڈ انا آتا ہے اور ہم اس پہ وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے، اس الف کو پڑھیں گے، اور جب ہم وصل کریں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. اور انڈو پاک ورژن کے اندر آپ کو تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتا ہے کیونکہ انڈو پاک ورژن کے اندر انا ورڈ کے الف پہ آپ کو زیرو کا دائرہ نہیں ملے گا. آپ کو انڈرسٹوڈ کر لینا چاہیے کہ آپ اس کو نہیں پڑھیں گی کیونکہ یہ عثمانی مصحف کے قرآن میں آپ کو اس کے اوپر زیرو دائرہ ملے گا اس الف پر، لیکن انڈو پاک ورژن میں آپ کو نہیں ملے گا. So you will have to understand that you will not read that الف while doing وصل. وصل کے دوران نہیں پڑھیں گے، وقف کے دوران پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں. پہلی ایگزامپل سورہ الکافرون کے نمبر 4 ہے. یہ سورہ وہ ہے جو آپ سب کو یاد ضرور ہوگا. تو اس سورہ میں دیکھیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. یہاں پر جو وَلَا أَنَا ہے اس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے اگر ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے. وَلَا أَنَا سٹاپ کر دیں گے تو انا پڑھیں گے. لیکن اس کو وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ جب ہم سٹاپ وصل کر کے پڑھ رہے ہیں، ملا کر جب ہم پڑھیں گے تب یہ انا نہیں پڑھیں گے، ہم انا پڑھیں گے. انا ایسے پڑھیں گے جیسے وہاں پہ الف ہے ہی نہیں. ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے حمزہ پہ فتحہ ہے، نون پر فتحہ ہے. there is no الف مد. سیم تھنگ یہاں پر بھی سورہ بقرہ کے نمبر 258. یہاں پہ میں نے 3 ایگزامپلس لیے ہیں لیکن یہ قرآن کے اندر بہت جگہ انا آیا ہے، بہت جگہ آیا ہے. تو جب بھی قرآن آپ پڑھیں گے تو اس انا پہ غور کریں. سٹاپ کریں گے تو 2 حرکہ کریں، وصل کریں گے تو ایک ہی حرکہ یعنی الف نکال دیا جائے گا. قال انا احیی و امیت. قال انا 2 حرکہ کیا کیونکہ ہم نے وقف کر دیا. آپ وصل کریں گے قال انا احیی و امیت. اوکے. سیم تھنگ یہاں پر بھی دیکھیں سورہ الملک آیت نمبر 26. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. انا اگر سٹاپ کریں گے تو وَإِنَّمَا انا پڑھیں گے، 2 حرکہ لمبا کریں گے. لیکن وصل کے دوران انا نذیر مبین پڑھیں گے. I hope this is clear. ہم نے وہ 7 الفز جو آتے ہیں کلمات میں، ان کلمات کو بھی دیکھ لیا ہے الحمدللہ. and we have completed this short topic. and یہ ورڈ انا کو ہمیشہ الگ پائیں گے تو ہی یہ رول اپلائی ہوتی ہے کیونکہ کچھ سسٹرز کو میں نے دیکھا کہ سورہ ملک کے کورس کے اندر سورہ ملک میں ایک آیت آتی ہے قد جاءنا نذیر، رائٹ. قد جاءنا نذیر کے اندر جو جاءنا ورڈ ہے نا
وہاں پر ایکچوئل میں مد الواجب متصل ہو رہا ہے، جا مد الواجب متصل انا ہو رہا ہے. فائن. یہ جا انا کے اندر جو انا ہے نا وہ انا نہیں ہے، یہ ورڈ کا حصہ ہے. جا انا ورڈ کا حصہ ہے، تو ہم اس انا کو کنسیڈر نہیں کریں گے، اس کو 2 حرکہ ہی لمبا کریں گے، چاہے وصل ہو یا وقف ہو، کیونکہ یہ انا اس ورڈ کا حصہ ہے. ہم صرف اس انا کو کنسیڈر کریں گے جو آپ کو الگ سے اسی فارمیٹ میں ملے گا. انا لکھا ہوا ملے گا جس کے آگے پیچھے سپیس ہوگی، یعنی جس سے پہلے کے ورڈ اور نیکسٹ ورڈ کے درمیان سپیس ہوگی، یعنی وہ ورڈ الگ ہی ہے، مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے، وہ کسی ورڈ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اینڈ آئی ہوپ دس از کلیئر. اوکے، تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام.